اور کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں، آپ اپنی بات کریں ہم اپنی بات کریں گے، ایک اسپیس دینی چاہیے، موقع دینا چاہیے، سب کی بات ایک سننی چاہیے. منٹ صابر سنو، جی کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں، رائے حق پہ کھڑے ہیں. وہ جو اس وقت دکھاتا ہے کہ عمران خان کی کوریج دے رہا ہے، ٹیلی فون کال کر کر کے کہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے کوریج نہیں دینی، ٹیلی فون میڈیا ہاؤسز کو تھریٹن کرتے ہیں، صحافیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے عمران خان کی کوریج نہیں کرنی. یہ کوئی آلٹرنیٹو، یہ ملک کے اوپر ایک فیشسٹ رجیم قائم کی ہوئی ہے. میں پھر اس سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کھڑے رہنا اپنے موقف پہ، کسی پریشر میں نہیں آنا. جو آدمی سچ کے لیے اور حق کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا، وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے آج کہ کون کدھر کھڑا ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے. اور یہ ہے وقت ہمارا ساری قوم کو اکٹھا کرنے کا. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم مل کے لڑیں گے اس کے لیے، لیکن ساری قوم نے مل کے لڑنا ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے. نہیں تو یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، چوروں پر مسلط کر دیا اور کہہ جی اب ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. یہ کبھی میں کبھی کروں گا، نہ میں چاہتا ہوں میری قوم کبھی کرے. اور اس کی آڑ نہ لیں کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں، یہ نہیں ہونے لگا. بہت ایک اچھا نیک کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم. میں بیٹھا ہوں جی ادھر، اور میں صرف آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایگزائل میں ہوں، اور رسک بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بند کر بھی دیا گیا. لیکن پھر بھی اگر کاش میں خود ہوتا، جیسے میں نے 2010 کی کوریج کی فلڈ کی، اور جیسے اکتوبر 5 کی میں نے فیلڈ میں جا کے کوریج کی، رپورٹنگ کی، اور لوگوں کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو میری ابھی بھی خواہش ہے کہ میں جیسے ہی حالات بہتر ہو میں واپس آؤں اور اپنا کام سنبھالوں، اور ہر دکھی پاکستانی کے گھر پہنچوں اور اس کو لک آفٹر کروں. لیکن بہرحال اس وقت حالات ایسے ہی ہیں. تو ایک تو آپ سب لوگوں کو مبارکباد کہ آپ بھی ان نامساعد حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آگے آئے ہیں، اور ایک نیک کاز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں بھی اپیل کروں گا کہ میکسیمم جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں حصہ ڈالیں. اور میں اپنی طرف سے، حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے 500,000 اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور میں باقی تمام اینکر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو برسر روزگار ہیں وہ بھی کم از کم ایٹ لیسٹ 10% اپنی سیلری کا منتھ کا وہ دے دیں، تو اس سے بھی یہ ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ آ جائے گی. اور جو خاص طور پہ جن کا رزق ابھی تک بند نہیں کیا. اور ایک بات میں ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ یہ تو سیلاب متاثرین ہیں، 4 کروڑ ہماری شہری جو ہیں متاثر ہو چکے ہیں، لیکن 4,000 خاندانوں کا جی ہم نے خود معاشی قتل کیا ہوا ہے. اور اس میں حکومت وقت سے، اور جس نے بھی یہ معاشی قتل کیا ہوا ہے ARY کے 4,000 خاندانوں کا، میں ان سے اپیل کرتا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کے کہ کم از کم ARY کو ضرور کھولیں، کیونکہ 4,000 خاندانوں کے چولہے بجھ رہے ہیں. یہ 1 تاریخ کو ان کے چولہے بجھ جائیں گے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میں انشاءاللہ جی چلو یہی ہمارے ہم ساتھ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں جی. جی صابر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کالر آئیں گے. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم خان صاحب، محبوب ملک رائل نواز سے بول رہا ہوں جی. السلام علیکم محمود. کیا حال ہے بھائی؟ مہربانی. اچھا جی، آج اس مشکل گھڑی میں ہمارے پاکستانی بہن بھائی بہت مشکل میں ہیں، تو میں آج رائل نواز کی طرف سے 100,000 پاؤنڈ کی ڈونیشن آپ کو خان صاحب پیش کرتا ہوں، تو اللہ قبول کرے. اور خان صاحب آپ کی چیریٹی میں پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ پاک ہمارے ملک کو پریشانیوں سے نجات دلائے، اور اللہ آپ کو اور ہمت دے اپنی قوم کی خدمت کرنے کی. محبوب بہت بہت شکریہ. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ محبوب وہ پاکستانی ہیں جن کے اوپر مجھے جن پہ خاص فخر ہے. یہاں سے جاتے ہیں ملک پاکستان سے وہاں 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اپنی چھوٹی بزنس پھر اس کو بڑی کرتے ہیں، پھر وہ بڑا محبوب کا ماشاءاللہ بڑا زبردست کاروبار ہے. اور میں نے تو 30 سال میں انگلینڈ میں دیکھا، شروع میں تھوڑے سے کر کے انہوں نے اتنا کامیاب کیا. اور ہمیشہ ملک کی درد رکھتے ہیں، ہمیشہ پیسے بھیجتے ہیں، چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی کے لیے، تحریک انصاف اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کا کاز ہے. میں آج اس طرح کے پاکستانیوں کو خاص طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں.
جن کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں، یہ اس طرح کے پاکستانی ہیں جو کہ ملک کا سوچتے ہیں اور ہر ملک کے کاز کے لیے پیسہ دیتے ہیں. میں وہ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں جاوید شیخ بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی. السلام علیکم. جاوید وعلیکم السلام. خان صاحب کیسے مزاج آپ کے؟ جاوید آپ بھی ویسے ہمیشہ ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں جب بھی ہم قوم کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. جی ہاں ہمیشہ کرتا ہوں اور ابھی بھی انشاءاللہ میں شانہ بشانہ کھڑا ہوں آپ لوگوں کے. اور میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنے ملک کے لیے کریں. خان صاحب انشاءاللہ اللہ میاں نے چاہا تو اللہ میاں بہت کرم کرے گا. بہت پیسے اکٹھے کروں گا ابھی ان دنوں میں انشاءاللہ. اور آپ اور پھر وہ برام سبزواری بھی، وہ ہمیشہ آپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. بروز سوری بروز سبزواری. بروز. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. جی خان صاحب گاڈ بلیس یو. انور مقصود صاحب کا ایک پیغام بھی ہے، وہ ہم تھوڑی دیر میں سنتے ہیں، لیکن یہاں بریکنگ نیوز ہے. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ابھی تقریباً ہمیں 1.5 گھنٹہ ہوا ہے 200 کروڑ کراس کر چکے ہیں فورن فنڈنگ. ماشاءاللہ. ویسے میں آج 150 اچھا کریکشن کنٹرول 150 کروڑ. میں صرف آج پھر ساری قوم کو، دیکھیں مشکل وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا امتحان میں ڈالا اللہ نے ہمیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں سب سے زیادہ پیسہ میں نے اس قوم سے اکٹھا کیا، شاید ہی دنیا میں کوئی اس طرح کی کھلے دل کی قوم ہے. یعنی جب ملک میں ضرورت پڑتی ہے کسی کو، جتنا پیسہ پاکستان میں لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پتہ نہیں اور کوئی ملک ہے میں تو نہیں جانتا. لیکن اب صرف میں شوکت خانم کا آپ کو صرف ساری قوم کو بتا دوں کہ 9 ارب روپیہ ہر سال غریب مریضوں کے، کینسر کے مریضوں کے علاج پہ ہر سال 9 ارب روپیہ یہ قوم اکٹھا کر کے دیتی ہے. کہیں دنیا کے اندر ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل نہیں جو 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. وہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. جی امریکہ سے بھی کال بتایا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ؟ جی میں ڈاکٹر کوثر جبار بات کر رہی ہوں مشیگن سے. جی جی. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت سلام، اور بس لمبی بات نہیں کروں گی، صرف یہ کہوں گی کہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کے لیے بہت دعائیں. خدا آپ کو اور پاکستان کو اس امتحان میں کامیاب کرے اور محفوظ رکھے. آمین. میری اور میری فیملی کی طرف سے 3.5 ملین روپیز ہے، اور ابھی ہم اس پہ نہیں ختم کریں گے. انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. I am in touch with Dr. Nasrullah in Dallas, so my contact details are also here. So please, inshallah ta'ala, ہم نے آگے بھی آپ کی بہت ہیلپ کرنی ہے، پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے، اور شوکت خانم کراچی کی بنانا ہے. اور باقی اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، محفوظ رکھے. بہت دعائیں. بہت بہت جی شکریہ. بہت شکریہ. قاسم سوری ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان سے، وہاں کے حوالے سے ہمیں ذرا سا بتائیں گے. جی قاسم سوری صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ پورے پاکستان کے لیے ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور بلوچستان کی جو ایک امید ہے وہ عمران خان صاحب سے ہے، اور پورے پاکستان کو متحد کیا ہوا ہے انہوں نے. پہلی دفعہ اس طرح کا شدید سیلاب آیا ہے بلوچستان میں. 26 اضلاع ہمارے متاثر ہو گئے ہیں اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے تمام دوسرے صوبوں سے. ریلوے ٹریک بھی ہمارا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، پل تباہ ہو گئے ہیں، اور بلوچستان 44% ہے رقبے کا پاکستان کا، تو دور دور تک پھیلا ہوا ہے. 3.5 سال کی حکومت میں عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ 64 سالوں میں، اگر کسی نے 74 سالوں میں بلوچستان کو سب سے زیادہ اگر نوازا تو وہ عمران خان صاحب کے دور میں تھا. صدرن بلوچستان کو 600 ارب روپے کا پیکج دیا. ہمارا جو ہے وہ سی پیک کا روڈ انہوں نے شروع کیا جوب سے لے کر کوئٹہ تک، اور چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی تک کا 2 راہ روڈ بھی منظور کیا. تو یہ سب کاموں کے باوجود اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی ہے، اس میں جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ مویشی جو ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سب سے زیادہ مال مویشی پہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. 250 کے قریب جو ہے وہ قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. 65,000 کے قریب لوگوں کے گھر جو ہے وہ سیلاب بہا کے لے گیا ہے.
تو اس مشکل گھڑی میں جس طرح عمران خان صاحب سامنے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کا کریکٹر رہا ہے ہمیشہ انصاف کے نام سے جماعت بنائی ہے تو پورے بلوچستان کے لوگوں کو یہ امید ہے کہ عمران خان صاحب اس فنڈ میں بھی بہت بہت شکریہ انصاف قاسم کریں گے اور اس ہمارے جی بہت بہت شکریہ قاسم سوری صاحب آپ نے اپڈیٹ کیا ہمارے ساتھ ہیں محسن لغاری صاحب لاہور سے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کیا حال ہے آپ کا خیریت بس سے اب بریفلی آپ بتا دیجئے گا پنجاب کے حوالے سے پھر ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ کالرز بھی ہمارے ساتھ لائن پر جی ہمارا اس وقت جی جو ہے ایک جو ٹف والا ٹائم تھا جس میں ہمیں ہمارے ہل ٹورنٹ سے ہمارے پانی آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ بارشیں جو ہیں کیچمنٹ ایریاز میں کم ہو گئی ہیں لیکن ہمارے لیے دوسرا جو بھی کرائسس برو کر رہا ہے وہ ہے کہ ریور انڈس جو ہے وہ رائز کر رہا ہے